اور یہ جو بجلی چمکتی ہے یہ اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے حمد کے ساتھ. اللہ اکبر کبیرا الحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا. هو الذی یریکم البرق خوفا وطمعا، وہی ہے جو تمہیں دکھاتا ہے بجلی ڈرانے کے لیے بھی اور امید کے لیے بھی. وَيُنْشِئُ السَّحَابَ الثِّقَالَ، اور وہی ہے جو اٹھاتا ہے بھاری بادلوں کو جو کہ رواں دواں ہیں بارش کے لیے. بادلوں کے ساتھ بجلی کی چمک یہ جڑی ہوئی ہے، اس میں انسان کی طمع بھی پوشیدہ ہے اور خوف بھی پوشیدہ ہے. خوف یہ ہے کہ جب بجلی گرتی ہے تو آگ لگ جاتی ہے، اور لالچ اس میں یہ ہے کہ بجلی کا چمکنا اس چیز کی نشاندہی ہے کہ بارش ہونے والی ہے، اور بارش تو بیسک نیڈ ہے. یہ تو آج ٹیوب ویلز کی وجہ سے لوگوں کو اتنا احساس نہیں رہا، ورنہ جب ٹوٹلی آپ بارانی زمین کے اوپر ڈیپینڈنٹ تھے اس وقت تو بارش کا مطلب زندگی اور بارش نہ ہونے کا مطلب موت. برادران یوسف جو ہیں سرزمین شام سے مصر غلے کے لیے گئے تھے نا، کیونکہ قحط پڑ گیا تھا. تو اس زمانے میں تو قحط کا مطلب ہے موت، کیونکہ اس وقت کوئی نگاہ مار کے تو کچھ نہیں کر سکتا تھا. دنیا کو اللہ نے بقدر ایفرٹ رکھا ہوا ہے. یہ تو جب انسان کو اللہ نے ترقی کرائی، اس نے ڈیم بنانے شروع کیے اور پھر ڈیموں کے ذریعے نہریں روا کی، تو آف سیزن میں بھی آپ کو پانی اویلیبل ہو جاتا ہے. وہ بھی بہرحال پھر بھی بارشوں پہ ڈیپینڈنٹ ہے، بارشیں ہوں گی تو ڈیم بھرے جائیں گے، ادروائز وہ بھی نہیں. اس طریقے سے دریاؤں کے اوپر جو ڈیم بنے ہوئے ہیں وہ بھی ڈیپینڈنٹ ہے، برف باری ہوئی اور ٹائم کے اوپر وہ برف پگھلے اور پھر اس طریقے سے پانی آ کے جمع ہو. اللہ ہی اللہ جی جس چیز کے اوپر بھی غور کریں. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ جو بجلی کی گر چمک ہے یہ انسان پہ خوف بھی طاری کرتی ہے، اور اس کے اندر اس کے لیے لالچ بھی چھپی ہوئی ہے کہ اس کے بعد بارش آئے گی، میری فصل ہری بھری ہو جائے گی اور میرے زندگی کا سامان اس کے ساتھ جو جڑا ہوا ہے. ان ساری چیزوں کو تو ظاہر ہے وہی لوگ آبزرو کرتے ہیں جو ڈائریکٹلی ان کاموں کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. اگلے زمانوں میں تو آلموسٹ سارے یہ کام اپنے حصے کا کرتے تھے. یہ تو جب ایک پروفیشنل زندگی شروع ہوئی ہے تو اس میں لوگوں نے مختلف شعبے اڈاپٹ کیے ہیں، اور غلہ جو ریئل ٹائم اگانے والے کی محنت ہے وہ کھانے والے نے دیکھی بھی نہیں ہوتی. ہاں وہ کسی اور فیلڈ میں محنت کر کے پیسے کما کے تو پیسوں کے ذریعے یا پرانے زمانے میں بارٹر سسٹم کے ذریعے اس سے اناج خرید لیا کرتا تھا. باقی جو پنجابی میں بھی کہا جاتا ہے نا کہ کسان جو ہے نا اس کی بھائی والی ہوتی ہے اللہ کے ساتھ، یہ اس کا ایگریمنٹ ہوتا ہے. کسان جتنا خدا اورینٹڈ ہوتا ہے نا، خصوصاً بارانی زمین والے لوگ، وہ تو ہر وقت خدا اورینٹڈ ہوتے ہیں. اس حوالے سے اگر وہ اپنے آپ کو صحیح کرنا چاہیں کہ وہ ہر لمحے اس چیز سے گزرتے ہیں کہ وہ کتنے کمزور اور لاچار ہیں اور خدا کتنا طاقتور ہے کہ اس کے اوپر آپ ڈیپینڈنٹ ہیں. اور یہ ایک ایسا یونیورسل ٹروتھ ہے جو کبھی بھی انویلڈ نہیں جائے گا. آج بھی ویلڈ ہے، آج بھی انسان کی خوراک اسی زمین سے آ رہی ہے. زمین اگانا بند کر دے، جو مرضی آپ ٹیکنالوجی بنا لے، اگر مٹی اگانے سے انکار کر دے انسانیت کی موت ہے. اور دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کیسا انسان کا غرور توڑا ہے. حقیر مٹی، اور اس کو کیا شان دی ہے کہ ایک دانہ بوتے ہیں 6 ارب گنا بڑا درخت بنا دیتا ہے. ایک آپ دانہ بوتے ہیں گندم کا، اس میں سے 7 بالیاں نکلتی ہیں، ہر بالی کے اندر 100 دانے ہیں، 700 گنا بڑھا دیا ایک دانے سے. یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے اور زندگی اس کے اوپر ڈیپینڈنٹ کرتی ہوئی ہے. تو آج بھی اگر زمین اگانا بند کر دے، کسی کے پاس سونا بھی ہو
اس سونے کے اندر کوئی بیج لگائے سونا نہیں اگا سکتا اس کو، یہ حقیر مٹی اگاتی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم خوف اور طمع، یعنی اس کا خوف بھی بجلی کا اور طمع کے ساتھ بادلوں کو روانہ کرتے ہیں، جو بھاری بادل پانی کو اٹھائے ہوئے ہوتے ہیں، انسان اس کی طرف متوجہ رہتا ہے۔ آج بھی آپ دیکھیں جہاں پہ ٹورنیڈوز آتے ہیں، ہوائی جھکڑ چلتے ہیں اور بڑی تیز آسمانی بجلی گرتی ہے، کس طریقے سے وہاں پہ آگ لگ جاتی ہے۔ آسٹریلیا میں، امریکہ میں تو کئی ہفتوں تک جنگلوں میں آگ بھڑکتی ہے، وہ بہت کم ہوتا ہے کہ کسی انسان کے لگانے سے ہو۔ ان جنگلوں میں تو کوئی آبادیاں اس طرح نہیں ہوتی ہیں، یہ عموماً جو آپ جنگلات کی آگ دیکھتے ہیں نا، وہ آسمانی بجلی کی وجہ سے آگ لگی ہوئی ہوتی ہے۔ کہیں پہ بجلی گری، بس سپارک ہو گیا، اور اب جنگلوں کے جنگل ختم ہو رہے ہیں، ان کو بجھانے کے لیے آپ کو بڑی ایفرٹ پٹ کرنی پڑتی ہے۔ میں تو کہتا ہوں اللہ کا شکر ہے کہ وہ قدرتی آفات جس سے امریکہ گزر رہا ہے، پاکستان تو اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ یہ انہوں نے ہی سب کچھ سنبھالا ہوا ہے۔ یعنی آپ مجھے بتائیں ایک ٹورنیڈو پھر جائے، 80,000 سال پیچھے ٹور گئے۔ وہاں آئے دن یہ ٹورنیڈوز، پھر سمندری جو طوفان آتے ہیں وہ الگ سے، پھر جو برف باری ہوتی ہے، پورے ریل کے ٹریک صاف ہو جاتے ہیں۔ باقاعدہ انہوں نے ٹرینیں اس طرح ڈیزائن کی ہوئی، آگے انجن کے آگے وہ ہر چیز لادا کرتا ہے۔ مجھے بتائیں یہاں پہ تھوڑا سا پانی کھڑا ہو جائے اور ٹریک گیلا ہو جائے تو ٹرینیں کئی دن نہیں چلتی۔ یہاں پہ اگر برف باری اس طریقے سے ٹریکس کے اوپر ہونا شروع ہو جائے، اس طرح کے زلزلے، ٹورنیڈوز آنا شروع ہو جائیں، اور جو آگ وہاں پہ جلتی ہے، جو فائر فائٹنگ والا معاملہ ہے، وہ تو آپ امیجن بھی نہیں کر سکتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس طرح کی قدرتی کئی ایک آفات سے ہمیں محفوظ رکھا ہے۔ تو آج بھی یہ جو آسمانی بجلی ہے، یہ اسی طریقے سے معاملات ویلڈ ہے۔ اس لیے دیکھیں آپ، جو بجلی کی تاریں جا رہی ہوتی ہیں نا، یہ جو 11,000 وولٹ والی ہیں، جو بڑے وہ کھمبے لگے ہوئے ہیں، تو آپ دیکھیں گے کہ 6 تارے ہیں یا 8 تارے ہیں، 4 اس طرف ہیں، اور جو 2 ونگز نکلے ہوئے ہوتے ہیں، 4 اس طرف ہیں، 4 اس طرف ہیں، اور ایک اس کی ٹپ کے اوپر باریک سی تار چل رہی ہوتی ہے، ٹپ ٹو ٹپ، جہاں پہ اوپر نوک بنی ہوئی ہوتی ہے نا اس کی، کھمبے کی بازو تو نیچے ہوتا ہے نا، اوپر جا کے نوک بن جاتی، اس نوک کا دوسرے نوک کے ساتھ بھی آپ دیکھیں ایک باریک سی تار آپ کو نظر آئے گی۔ وہ تار الگ سے ڈالی جاتی ہے، اس میں بجلی نہیں ہوتی، وہ سٹیل وائر ہوتی ہے، اس لیے کہ جب آسمانی بجلی گرے نا تو پہلے اس کے اوپر گرے اور وہاں سے وہ بجلی کو گراؤنڈ کر دے۔ اگر وہ تار اوپر نہ ہو تو بجلی کی تاروں کے اوپر جب آسمانی بجلی گرے گی تو وہ تو تاریں ٹوٹ جائیں گی۔ وہ اتنی لمبی تاریں، ان کو دوبارہ ریپیئر کرنا آپ سوچ سکتے ہیں۔ پہاڑوں کے اوپر جو تاریں لگائی ہوئی ہیں، اتنی وزنی تار ہے، وہ کتنے دنوں کی ایفرٹ سے وہ تار کو تار سے ایک کنڈے سے دوسرے تک جوڑتے ہیں۔ اگر وہ ٹوٹ جائے تو اس کو جوڑنے کے لیے اور دوبارہ اتنی وزنی تار کو اتنی بلندی پہ لے کے جانے کے لیے پہلے تو رول کھول کے ہوتا ہے، یہ کھلی ہوئی تار، اس کو پہلے رول پہ چڑھائیں گے اور کتنی ایفرٹ پٹ کریں گے۔ اس لیے انہوں نے سسٹم ڈیولپ کیا کہ آپ اوپر سے وہ تار چلائیں تاکہ آسمانی بجلی گرے۔ اس کا اللہ نے رول رکھا ہے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے یہ سارے جو سائنسی قوانین ہیں، خدائی قوانین، ان کو اتنا محکم بنایا کہ یہ بدلتے نہیں ہیں۔ انسان نے جب دریافت کر لیا ویسے ہی ہونا ہے۔ یہ قدرت کا قانون ہے کہ جب آسمان سے بجلی گرے گی نا تو سب سے پہلے اس جگہ پہ گرتی ہے جو سب سے بلند جگہ ہوتی ہے۔ یہ اصول ہے۔ یہ نہیں ہوگا کہ آسمانی بجلی اس سٹیل وائر کو چھوڑ کے تو آگے بجلی کی تار پہ گرے کوئی شرارت کرنے کے لیے، نہیں۔ یہ ہے وہ چیز جو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے ہر چیز انسان کے لیے مسخر کر دی ہے، اس کی خدمت میں لگائی ہوئی ہے، وہ اسے ہٹ ہی نہیں سکتی۔ ایک چھوٹا سا بچہ اتنے بڑے اونٹ کو ناک میں نکیل ہے، وہ رسی سے پکڑ کے چل رہا ہے۔ اگر اونٹ کو پتا چل جائے کہ یہ کیا، اس کا تو ابا بھی شاہی کوئی نہیں، تو وہ نکیل کے ساتھ چلے گا، لیکن اللہ نے مسخر کر دیا، چلتا جاتا ہے۔ بیل، گائے، بھینسیں کتنی طاقتور ہیں، بس وہ چل رہی ہیں، اللہ نے مسخر کر دی۔
اس طرح کائنات میں جتنی چیزیں اللہ تعالیٰ نے مسخر کی ہوئی ہیں، جو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے قوانین بنائے ہیں وہ ان کی پابند ہے۔ یہ گھروں میں جب آپ سولر سسٹم لگاتے ہیں تو اب ظاہر ہے وہ پلیٹیں اتنی مہنگی ہیں، ملینز آف روپیز لگتے ہیں، تو گورنمنٹ نے قانون بنایا ہوا ہے کہ وہاں بھی آسمانی بجلی کو روکنے کے لیے ارتھ ریسٹر لگانا ہے، اوپر ٹاپ کے اوپر لگا ہوتا ہے، وہ تانبے کا بنا ہوا، پھر اس کے ساتھ سے وائر گراؤنڈ ہوتی ہے، اس کو آپ نے سب سے بلند والی جگہ پہ لگانا ہے۔ جو بیچارے سائنس کے طالب علم نہیں ہیں یا انہیں پتہ نہیں ہے، وہ بس پلیٹوں کے ساتھ ہی کہیں ایک کونے پہ لگا کے چلے جاتے ہیں۔ ہم جب کسی کو بتاتے ہیں کہ بھئی آپ نے یہ پلیٹیں جب لگوانی ہے نا، تو پلیٹ کا جو سب سے اونچے والا حصہ ہے اس سے بھی اونچا ہونا چاہیے، کیونکہ اگر وہ آپ نے سائڈ پہ لگایا اور پلیٹ اونچی ہے تو آسمانی بجلی پہلے پلیٹ پہ گرے گی۔ اس نے یہ تو نہیں کہنا کہ میں تلاش کراں بھی تسی کہڑا میرے سے کہڑا رستہ رکھے ہے، میں کہڑے برتن ہی کھانا ہے، نہیں۔ اس کو اللہ نے ایک قانون کا بند کیا کہ تو نے اس جگہ پہ گرنا ہے جو سب سے اونچی ہے، اس لیے وہ جو پورشن ہے نا اس کا، وہ اونچے والے پورشن پہ لگا ہونا چاہیے، تاکہ جب آسمان سے بجلی گرے اس پہ گرے اور آپ کی پلیٹیں مچ جائیں۔ ادروائز پلیٹیں اگر آپ کی جل جاتی ہیں یا ان کے اوپر آسمانی بجلی گرتی ہے، وہ تو آپ نے لگائی ہوئی ہے 20-25 سال کے لیے، تو سارے کا سارے پھر ڈوب گیا۔ لیکن دیکھیں سائنٹسٹ نے کتنی محنت کے ساتھ ان معاملات کو مینج کیا، انہوں نے ایک ایک چیز کو کاؤنٹر فار کیا ہوا ہے۔ انسان نے بھی جو یہ قدرت سے لرن کیا ہے، ایسے SOPs بنائے ہیں، اسٹینڈرڈ آپریٹنگ پروسیجرز، کہ اس میں غلطی کے چانس نہیں ہوتے اگر ان چیزوں کو فالو کیا جائے۔ ٹریفک قوانین کو اگر آپ صحیح طریقے سے ہر کوئی فالو کرے، کبھی ایکسیڈنٹ ہو نہیں سکتا۔ ہاں کوئی ربو آئی ہو کہ کسی کا ٹائر پھٹ جانا ہے، وہ ایک علیحدہ معاملہ ہے، وہ بھی اگر اس کو صحیح طریقے سے فالو کیا جائے کہ آپ نے ٹائم پہ ٹائر بدلنے ہیں، اس طریقے سے ٹریک کو صاف رکھنا ہے، تو اس طرح کے چانسز ہوتے کم ہے۔ یہ ساری قیامت کی نشانیاں پاکستان میں پوری ہوتی ہیں، باہر کے ملکوں میں نہیں ہوتا اس طرح۔ وہاں پہ آپ صرف ایئر ٹریفک دیکھ لیں، بندہ پریشان ہو جاتا ہے، کیڑیوں کی طرح امریکہ کے اندر جہاز اڑ رہے ہیں، ہزاروں فلائٹیں صرف ود ان امریکہ روزانہ اڑتی ہیں۔ پاکستان میں اگر اڑے تو روزانہ 2-4 جہاز گرے ہوئے ہوں۔ کبھی سنا کو امریکہ میں جہاز گرا ہے، کوئی ٹکرا گیا ہو؟ سب سے سیف سفر ہے، انہوں نے اس کو مینج کیا ہوا ہے۔ ہائٹ ہی ڈیفرنٹ رکھی ہے کہ یہاں سے جو جہاز اڑ کے اس طرف جائے گا وہ اتنی ہائٹ پہ اڑے گا، اور جو ادھر سے آئے گا وہ اتنی ہائٹ پہ۔ اب آپ آنکھیں بند کر کے اڑائیں، آمنے سامنے آ ہی نہیں سکتا کوئی جہاز۔ ہاں ایک دوسرے کے اوپر سے ایسے ضرور گزر جائے گا، بالکل ایک ٹائم پہ بھی گزر جائے گا، لیکن ایک دوسرے سے ٹکرائے گا نہیں۔ قوانین ٹریفک کے بنا لیے انہوں نے، ہر چیز کو مینج کیا ہوا ہے۔ تو یہ ساری کی ساری سائنس اسی لیے پاسبل ہوئی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بڑے محکم قوانین ہیں۔ تو یہ بجلی والا بھی جو نظام اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے، خوف کے ساتھ بھی اور طمع کے ساتھ بھی، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ بادل اڑ رہے ہیں، وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ، اور یہ جو بجلی چمکتی ہے یہ اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے حمد کے ساتھ۔ اللہ اکبر کبیرا، الحمد للہ کثیرا، وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا۔ سورہ بنی اسرائیل میں آنا کہ اس کائنات میں کوئی چیز نہیں ہے مگر یہ کہ اللہ کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح بیان کرتی ہے، لیکن تم اس کی تسبیح کو سمجھ نہیں سکتے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی ایک پیرلل میں ایک دنیا ہے نا جی، اللہ کی بنائی ہوئی دنیا تو آپ چھوڑ دیں۔ ہمارے بزرگوں کو اگر قبروں سے نکالا جائے، ان کے سامنے یہ اسمارٹ فون رکھا جائے اور انہیں بتایا جائے کہ یہ وہ ٹیلی فون ہے جہاں سے آپ کو یہاں ابھی میں بیٹھے بیٹھے مکہ اور مدینہ دکھا سکتا ہوں۔ ان بابوں نے تو 4-4 مہینے گھوڑوں پہ، اونٹوں پہ پیدل سفر کر کے حج کیے ہوئے ہیں۔ آپ کعبے کی چھت کے اوپر بھی کھڑے ہو کے انہیں حلف دینا، وہ کبھی نہیں مانیں گے کہ یہ ہو سکتا ہے، کہیں گے کیسے پاسبل ہے۔ لیکن آج ہمارے بچے کو بھی پتا ہے، اس لیے کہ اس کے پاس یہ نالج ہے نا۔ یہ ایک لعنت ہے دنیا ہے جو انسان نے اللہ کی دی ہوئی عقل سے ڈیولپ کر لی ہے، اسی کائنات کو مسخر کیا ہے، اور آپ ویڈیو کانفرنسنگ کر سکتے ہیں، 10,000 کلومیٹر دور کر سکتے ہیں۔ ایون امریکہ نے تو آپ کو
وہ ڈیٹا بھی فری دیا ہوا ہے کہ آپ اس وقت بھی ریئل ٹائم دے سکتے ہیں کہ دنیا میں کتنے جہاز ہیں جو ہوا میں اڑ رہے ہیں اور کون سی فلائٹ کدھر جا رہی ہے. یہ فری ڈیٹا اویلیبل ہے. یہ سارا سیٹلائٹ کا سسٹم, جی پی ایس, گلوبل پوزیشننگ سسٹم, جس کے ذریعے جہاز جو ہے وہ اپنا راستہ تلاش کرتے ہیں, ورنہ تو جہاز لینڈ ہی نہ کرے. یہ کوئی سڑک والا معاملہ تو نہیں ہے. جہاز رات کو بھی اڑتا ہے, سامنے کو پائلٹ کو دیکھ کو تو نہیں اڑا رہا ہوتا کہ میں ادھر سے جگہ پہ کرنا ہے. وہ سارے کا سارا جی پی ایس کے اوپر چل رہا ہے. وہ فری انہوں نے سیٹلائٹ دیے میں کہ اس سے وہ سگنل لیتے ہیں, انہیں پتا ہے یہاں سے آپ نے اڑنا ہے, اتنے گھنٹے میں آپ نے فلاں جگہ اتر جانا ہے. اب یہ سارے سسٹم ہمارے بزرگوں کو تو نہیں پتا, ان کے سامنے کرے, وہ کہتے ہیں یہ ہو ہی نہیں سکتا. بس اس کو آپ دیکھیں, یہ تو انسان کی بنائی ہوئی دنیا ہے اور ایک خدا کی بنائی ہوئی دنیا ہے جس میں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ کائنات کی ہر چیز اللہ کو یاد کر رہی ہے. تو ہو رہا ہے ایسے, لیکن اللہ فرماتا ہے تمہیں نہیں پتا. جس طرح تمہارے بزرگوں کو نہیں پتا نا کہ موبائل کیا کام کرتا ہے, الیکٹرو میگنیٹک ویو سے کیا ہو جاتا ہے, اس طرح تمہیں بھی نہیں پتا کہ یہ جو بجلی چمک رہی ہے یہ میرا ذکر کر رہی ہے. اب انسان کے مجھے نہیں سنائی دے رہا, نہ سنائی دے, یہ وکھرا جہاں ہے اللہ کا. ہاں, اللہ تعالیٰ نے اس کی جو حمد والا معاملہ رکھا ہے وہ تو صحیح بخاری میں حدیث ہے. عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں ہم نے نبی علیہ السلام کے ساتھ بسا اوقات اس حال میں کھانا کھایا کہ ہم جو لقمہ اٹھاتے تھے اس میں سے ہمیں تسبیح کی آواز آتی تھی, صرف حضور کی برکت کی وجہ سے, کیونکہ صحابہ کرام کے ایمان کو اللہ نے بڑے لیول پہ لے کے جانا تھا, کیونکہ انہوں نے نبی علیہ السلام کا پیغام آگے پہنچانا تھا نا. تو لقمہ بھی ذکر کرتا ہے, یہ جو بجلی چمکتی ہے یہ بھی اللہ کا ذکر کرتی ہے. ہر دنیا میں کوئی بھی آواز ہے, چاہے ہمیں سنائی دے یا نہ سنائی دے, اللہ تعالیٰ کی حمد کر رہی ہے ہر چیز. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ یہ الرعد, یہ وہ لفظ بھی آ گیا الرعد جس کی وجہ سے سورت کا نام سورۃ الرعد ہے. وہ حمد کرتی ہے, اس کی تسبیح کے ساتھ بیان کرتی ہے. والملائکۃ من خیفتہ, اور فرشتے بھی اس کے خوف سے اس کی تسبیح کرتے ہیں. وَيُرْسِلُ الصَّوَاعِقَ, اور اللہ تعالیٰ ہی کڑکتی بجلیاں بھیجتا ہے. فَيُصِيبُ بِهَا مَن يَشَاءُ, پھر وہ گراتا ہے جس پہ چاہتا ہے. وَهُمْ يُجَادِلُونَ فِي اللَّهِ, اور لوگ اللہ تعالیٰ کے بارے میں جھگڑا کر رہے ہیں. وَهُوَ شَدِيدُ الْمِحَالِ, جبکہ وہ ایسا ہے جس کی پکڑ بہت سخت ہے. چلیں اس آیت کے اوپر انشاءاللہ یہیں سے اگلی دفعہ سٹارٹ کریں گے, آیت نمبر 13 سے آن ورڈ. سبحانک اللہم وبحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک واتوب الیک, وما علینا الا البلاغ المبین. جزاکم اللہ خیرا.